بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوفناک جگہ پر ہماری کار خراب ہو گئی تھی۔ دور دور تک کسی دکان تو دور کی بات ہے، کسی انسان کا بھی وہم و گمان نہ تھا۔ اریبہ جو اپنے آپ کو سب سے ماہر سمجھتی تھی، وہ کار کے بونٹ پر جھکی اسے صحیح کرنے کی جد و جہد میں مبتلا تھی، لیکن ہم تینوں بری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ اب یہ کار دوبارہ ٹھیک ہوگی۔ دوسری طرف شام کے پھیلتے سائے اور آس پاس چھائی ویرانی، سڑک کے آر پار گھنا جنگل تھا۔ کوئی بھی تو جائے پناہ نہ تھی جہاں پر ہم یہ خوفناک رات گزار لیتے۔ سحرش جو سب سے زیادہ ڈرپوک تھی، وہ مجھے کہنے لگی، نورینا، لگتا ہے آج رات اس جنگل کے جانور ہمیں اپنی خوراک بنانے والے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر بمشکل لاحول پڑا تھا۔ وہ ایسی خوفناک باتیں کیا کرتی تھی۔ رخشی جو کب سے چپ چاپ سہمی ہوئی کھڑی تھی، وہ کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہاں پر کوئی ہماری مدد کرنے والا آئے گا، کیونکہ موبائلز کے سگنل بھی نہیں آ رہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر ہی اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کالی اندھیری رات میں یوں بیچ سڑک پر کھڑے ہونا بھی محفوظ نہیں۔ ہم چاروں ہی اپنی گہری سوچوں میں گرفتار تھیں۔ تبھی اریبہ کہنے لگی، چلو تھوڑی دور اس جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی گیسٹ ہاؤس وغیرہ نظر آ جائے۔ اریبہ کی بات سن کر رخشی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگی، توبہ کرو، میں تو کبھی بھول کر بھی اس جنگل میں نہ جاؤں۔ اگر واپسی میں راستہ بھٹک گئے تو کیا یہ خوفناک رات ہم جنگل میں گزاریں گے؟ میرے خود اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس ٹرپ پر آنے کا فیصلہ اس قدر بھیانک صورتحال میں گرفتار کروا دے گا۔ کاش کہ بابا کی بات مان لی ہوتی تو آج اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتی۔ جیسے جیسے رات کے سائے بڑھ رہے تھے، اسی طرح ہم پر خوف کے اندیشے بھی چھانے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے خوف کے ہم کوئی بھیانک فیصلہ کر لیتے، اچانک ہی دور دو ہیڈ لائٹس چمکی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سڑک پر کوئی گاڑی آ رہی ہو۔ ہم چاروں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اگر یہ گاڑی تھی تو ہم ضرور اس سے لفٹ مانگ کر مدد حاصل کر سکتے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگی، ہم چاروں نے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ پھر آخر وہ ویگن نما گاڑی رک گئی۔ اس کی سیٹیں بھی کافی تعداد میں خالی تھی۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ یہاں سے کافی دور ہمیں شہر جانا ہے، ہمیں بس وہاں پہ اتار دے۔ اس نے ہماری بات سن کر سر ہلا دیا اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم چاروں خوشی خوشی اپنا سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے، کار کو اچھی طرح لاک کر دیا۔ جیسے ہی میں ویگن میں سوار ہوئی تو میری نظر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے 4-5 مسافروں پر پڑی۔ وہ سب نقاب پوش آدمی تھے۔ جس طرح سے تیز آنکھوں سے وہ ہمیں گھورنے میں مصروف تھے، مجھے ان سے بے حد خوف محسوس ہوا۔ تبھی میں نے دھیرے سے سحرش کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، کہیں ہم نے اس ویگن میں بیٹھ کر کوئی غلطی نہ کی ہو، کیونکہ اس میں سب مرد بیٹھے ہیں۔ پھر اریبہ بے فکری سے کہنے لگی، ارے تو کیا ہوا، ہم بھی تعداد میں 4 ہیں، اگر کسی نے ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چاروں مل کر بری طرح اسے ماریں گے۔ وہ بظاہر ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب میں کھڑکی سے باہر نظارے دیکھتی اس وقت کے بارے میں سوچنے لگی جب میں نے اس منحوس ٹرپ پر جانے کی ضد اپنے ماما بابا سے کی تھی۔ میرا نام نورینا ہے۔ میرا تعلق ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا۔ میرے بابا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ ان کا بزنس نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر 2 ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا، جس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ اکثر ملک سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے تو پوری دنیا گھومی ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنی ممی بابا کے ساتھ ورلڈ ٹور پر چلی جایا کرتی تھی، لیکن پھر جیسے ہی بابا ہمیشہ کے لیے دبئی سے پاکستان شفٹ ہوئے تو میرا دل پاکستان میں بہت زیادہ لگ گیا۔ یہاں پر رہنے والی میری کزن اریبہ، جبکہ رخشی اور سحرش 2 گہری سہیلیاں بن گئیں۔ میٹرک کے بعد سے ہی ہم چاروں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ہم جہاں جاتے چاروں ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے گریجویشن مکمل کر لیا، تب سے ہی ہمیں یہ شوق ہوا کہ کیوں نہ ہم چاروں اکیلے ہی کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ امی بابا تو مجھے کہیں اکیلے جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لیکن پھر آخر کار میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی۔ پھر میں نے اپنی وہ کار نکالی جو میرے بابا نے مجھے سالگرہ پر گفٹ کی تھی، اور اسے لے کر ہم چاروں
मरी सवात की खूबसूरत गलियों में घूमने के लिए चले गए। हम चारों ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए रुपए पैसे की तो कोई कमी ना थी। सबके पास ही मोबाइल थे। मैंने तो अपने पास कैमरा भी रख लिया था। मैं चाहती थी कि वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और यादें उस कैमरे में महफूज कर लूँ, लेकिन नहीं मालूम था कि वापसी के सफ़र में हमें इस बदसूरत हाल से वास्ता पड़ जाएगा। शुक्र था कि एक वैगन ने हमें लिफ्ट दे दी थी, वरना हम चारों का खौफ के मारे क्या हाल होता ये हम सोच भी नहीं सकते थे। तभी अचानक अरीबा की नज़र वैन के ड्राइवर पर पड़ी। उसने भी चेहरा छुपा रखा था। वो सरगोशी में कहने लगी, ये सारे आदमी मुंह छुपा कर क्यों बैठे हैं? क्या इनकी शक्ल इतनी खौफनाक है? ये सुनकर हम तीनों ज़ोर से हंस पड़े। मैं जो कि खिड़की के पास ही बैठी थी, इसीलिए बाहर की तरफ देखने लगी तो अचानक मेरे होश उड़ गए। ये वैन तो एक अजीब से जंगल नुमा रास्ते से गुजर रही थी। पथरीली सड़क जहाँ से दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी का गुजर नहीं हो रहा था। फिर घबरा कर मैं अपनी दोस्तों से कहने लगी कि न जाने हमारी मंजिल कब आएगी। ऐसे लगता है कि हम किसी अनजान जगह पर फंस गए हैं, वो भी इन अजनबियों के बीच में। मुझे लगता है कि हमने इस गाड़ी में बैठकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर रक्षी कहने लगी कि इसके सिवा फिर कोई चारा भी तो ना था। अब जैसे तैसे करके हमें उस जंगल से बाहर तो निकलना ही होगा। पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है। चलो इस वैन के सहारे हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब तो हो जाएंगे। सहरी जो कब से खामोश बैठी थी, वो कहने लगी, पीछे बैठा हुआ मुसाफिर मुझे कब से घूरे जा रहा है। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लगता है उसकी खौफनाक आंखें देखकर मेरा दम निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर हम दबे दबे से लहजे में हंसने लगे, लेकिन सहरिश के चेहरे पर संजीदगी थी। वो निहायत खौफजदा नजर आ रही थी। फिर अरीबा कहने लगी, अरे हम खाम खा में ही वहम का शिकार हो रहे हैं। चलो क्यों ना टाइम पास करने के लिए हम किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसे इस खौफनाक रात का सफ़र भी गुजर जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखो, रात का अंधेरा, काला सन्नाटा और इस वैन में बैठे हुए आदमियों की पुरस्रारियत, ये सब देखकर तो हमें इन कहानियों का आगाज़ खौफनाक बातों से करना चाहिए। क्यों ना हम अपने साथ पेश आने वाले उन वाक़यात का जिक्र करते हैं जो कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में पेश आए हैं। क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है? मैंने सामने बैठी रक्षी से कहा। उसने सर हिला दिया, कहने लगी, क्यों नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अगर तुमने सुन लिए तो कानों को हाथ लगाओगी। तभी सहरिश कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ज़्यादा बहादुर होगी। अगर मेरी कहानी सुन लोगी तो शायद तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले मैं अपने साथ पेश आने वाला वो वाक़या सुनाऊंगी जिसकी यादें मैं अभी तक भुला नहीं सकी। हम तीनों दिलचस्पी से सहरिश के साथ पेश आने वाला वाक़या सुनने लगे। फिर उसने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। वो कहने लगी कि जब मैं 10 साल की थी तब एक बार अपनी नानी के गांव चली गई। उनका गांव उस जगह पर वाक़या था जहां पर कई किस्से कहानियां बहुत मशहूर थीं। उनके गांव में एक पुरस्रार हवेली भी थी जो कई सालों से खाली थी। उस हवेली में रहने वाले लोग न जाने किस वजह से रातों रात उसे खाली करके गांव छोड़कर भाग गए थे। लोगों ने उनके बारे में कई किस्से मशहूर किए हुए थे। फिर एक दिन मैं शहर से नानी के गांव गई तो अपने कज़नों के साथ रात को उस हवेली में जा पहुंची। उस हवेली के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। मेरे कज़न मुझसे हंसी मजाक करने लगे, कहने लगे कि अगर तुम सामने वाले कमरे में चली गई तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। कहने लगी कि उस कमरे में जाना कौन सी बड़ी बात है। ये देखो तो सही, हवेली कितनी खूबसूरत है। यहाँ आकर तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी बादशाह के घर में आ चुकी हूँ। वो हवेली वाकई अंदर से बहुत खूबसूरत थी। उसमें 1-2 नहीं बल्कि 10-12 कमरे नीचे वाली मंजिल में, जबकि इतनी ही तादाद में ऊपर वाली मंजिल पर भी कमरे मौजूद थे। यूं तो सारे ही कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक ऐसा कमरा था जिसका एक दरवाज़ा टूटा हुआ था जबकि एक दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। हैरत अंगेज तौर पर उस टूटे हुए दरवाजे की जगह पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर इतने बड़े बड़े जाले उस टूटे हुए दरवाजे की जगह पर बना दिए हों। अब मेरे कज़न दूर खड़े हुए थे
وہ مجھے بار بار اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر اتنی بہادر ہو تو اس کمرے میں جا کر دکھاؤ۔ میں نے بھی ہوشیاری کی اور دوسرا دروازہ دھڑ سے کھول دیا۔ اب وہ جالے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ تبھی اس کمرے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو جا بجا پرانا سامان موجود تھا، لیکن میری نظر کسی چمکتی ہوئی آنکھوں پر گئی۔ وہ کالے رنگ کی ایک سیاہ بلی تھی جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اچانک ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہ تھی۔ جیسے ہی میں پلٹی تو کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے دیکھا وہ بالکل عین میرے قدموں کے پاس کھڑی اپنے پنجے میری طرف بڑھا رہی تھی۔ اس کی خوفناک شکل بتا رہی تھی کہ میرا اس کے کمرے میں آنا اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ تبھی میں بری طرح چیختی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی۔ پھر پورے 3 دن تک میں بخار میں مبتلا رہی۔ نانی کا کہنا تھا کہ میں نیند میں بھی چیخیں مار مار کر اٹھتی تھی۔ پھر پلٹ کر دوبارہ میں کبھی نانی کے گاؤں نہیں گئی۔ آج تک اس خوفناک واقعے کی یادیں میرے ذہن پر سوار ہے۔ پھر مجھ سمیت اریبہ اور رخشی کہنے لگے، ارے اتنا بھی خوفناک واقعہ نہیں تھا، اتنی معمولی سی بات سے تم ڈر جاؤ گی؟ ہو سکتا ہے کہ بلی نے وہاں پر اپنے بچے وغیرہ دے رکھے ہوں، جبھی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ہم زور زور سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یہ بھی نہ پتہ چلا کہ ویگن کا ڈرائیور سامنے لگے مرر سے مسلسل اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں دیکھے جا رہا تھا۔ پھر رخشی کہنے لگی، اب میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ ایک سرکاری اسکول تھا، کیونکہ شروع کے حالات ہمارے اچھے نہ تھے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، اسی لیے بڑی بہن سرکاری اسکول میں جایا کرتی تھی۔ وہ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا، لیکن اس اسکول کے بارے میں مشہور تھا کہ رات کو یہاں پر بچے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر جنات رہتے ہیں جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہ صرف رات کو کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں بلکہ اکثر درختوں پر بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے قصے کہانیاں بہت مشہور تھے، اسی لیے جب میں اسکول میں پڑھنے گئی تو میرے ذہن پر جنات کا خوف ہر وقت سوار رہتا تھا۔ یوں تو اسکول کے ساری ہی کلاسز بچوں سے بھری رہتی تھیں، لیکن ایک کمرہ جو سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا تھا اس پر تالا لگا رہتا تھا۔ سرکاری اسکول ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کے لیے کئی جھولے وغیرہ بھجوائے گئے تھے، لیکن وہ زیر استعمال نہیں تھے، بلکہ اس بند کمرے میں جوں کے توں رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ رات کو اس کمرے میں بچے جھولے وغیرہ لیتے ہیں اور اکثر ان جھولوں سے آواز بھی آتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسکول کا وزٹ کرنے ایک سرکاری ٹیم وہاں آنے والی تھی۔ پرنسپل نے ماسی کو کہا کہ وہ اس کمرے کی بھی صفائی کر دے جو کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ کمرے کو کھولا اور پھر خود تھوڑی دیر کے لیے ٹیچرز اسٹاف کے لیے سامان لینے وہ اسکول سے باہر چلی گئی۔ اب میں پانی پینے جا رہی تھی جب میری نظر اس کھلے ہوئے کمرے پر پڑی۔ سیڑھیوں کے نیچے کوئی بھی بچہ موجود نہ تھا، چونکہ ابھی پڑھائی کا ٹائم تھا، اسی لیے سب بچے اپنی اپنی کلاسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مجھے پتا تھا کہ اس کمرے میں جھولے وغیرہ رکھے ہیں، اسی لیے میں انہیں دیکھنے کے لیے اس کمرے میں جا پہنچی۔ میں نے دیکھا دونوں جھولے لٹک رہے تھے، جیسے ابھی ابھی کسی نے انہیں استعمال کیا ہو اور پھر ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ میرا شوق انتہاؤں کو چھونے لگا۔ پھر جیسے ہی میں جھولے پر بیٹھ کر جھولے لینے لگی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں بند ہوا۔ ایک لمبا سا سایہ آیا، مجھے وہ کمرے میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ پھر کسی نے مجھے پیچھے سے کندھوں سے دبوچا تھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، جیسے ہی میں نے کندھوں پر رکھے ہوئے ہاتھ دیکھے تو میں نے زوردار چیخ ماری۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ تھے جو خون سے بھرے ہوئے تھے، میرے کندھوں پر یوں چپکے تھے جیسے مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں چیختی ہوئی دروازے کے پاس آئی، زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جھولے کی زوردار آواز پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک چھوٹا خوفناک بچہ جھولے پر بیٹھ کر مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے یوں میرا اس کمرے میں آنا پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ تیز تیز جھولے لینے لگا۔ ایک دم ہی وہ ہوا میں اچھلا
اور چھت سے جا لگا۔ اس کے پاؤں انتہائی لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھنا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ جبھی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہوش آیا تو سارے اسکول کے بچے مجھ پر جمع تھے۔ بچوں نے بریک ٹائم میں مجھے وہاں پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ماسی بھی حیران تھی کہ میں کمرے کا دروازہ کھول کر گئی تھی تو ایک دم سے یہ کیسے باہر سے بند ہو گیا۔ کسی نے اسے باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور میں کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے صاف انکار کیا اور مما بابا سے کہا کہ میں ہرگز اس سرکاری اسکول میں پڑھائی نہیں کروں گی۔ بچپن کی وہ خوفناک یاد آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح تر و تازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک اندھیرے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے خوفناک چہرے والا وہ بچہ کبھی کبھی خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ رکشی نے جو واقعہ سنایا تھا اسے سن کر تو ہم سب کے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح سے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ویگن میں ایک دم ہی سکوت سا چھا گیا۔ پھر میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا اور کہنے لگی، نہ جانے جنات کیوں آخر انسانوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں۔ مجھے تو بہت نفرت ہے اس مخلوق سے۔ اگر یہ میرے سامنے آ جائیں تو میں ان سے ایک دفعہ ضرور پوچھوں گی کہ آخر یہ انسانوں کو تنگ کر کے کیا حاصل کرتے ہیں۔ رکشی کے چہرے پر بھی آج بھی اس خوفناک واقعے کی پرچھائی تھی۔ اریبہ بھی بڑی خاموشی سے اس کا واقعہ سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی بچپن میں ہو چکا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ میرے ابو ایک آرمی آفیسر ہیں۔ یوں تو بچپن سے ہی ہمیں جگہ جگہ رہائش اختیار کرنی پڑی، کیونکہ ابو کا کبھی کسی شہر میں ٹرانسفر ہو جاتا تو کبھی کسی شہر میں۔ ہم شروع سے ہی آرمی کے سرونٹ کوارٹر میں رہائش اختیار کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے ابو ایک معمولی سپاہی تھے۔ میری عمر اس وقت صرف 11 برس تھی۔ اس بار ہمیں جو گھر ملا تھا وہ ایک انتہائی عجیب و غریب بستی میں واقع تھا۔ بستی میں رہنے والے سارے لوگ عجیب سے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ ہمارا گھر سب سے اچھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ پھر جیسے ہی ہم اس گھر میں رہنے لگے، بستی کا ایک آدمی ابو کے پاس آیا۔ کہنے لگا، فوجی صاحب، آپ نے اس گھر کو لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ بستی کے بچے تک واقف ہیں کہ اس بنگلے میں رات کو بھوت چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابو ان کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ کہا کہ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، اور میرے بچے اتنے ڈرپوک نہیں کہ اتنی معمولی سی بات پر ہم یہ اتنا اچھا گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ ویسے بھی میرا 3 سال کے لیے اس شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ دوسرے کسی مکان کا کہوں گا تو وہ پھر ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر ابو نے اس آدمی کو خاموش کروا دیا۔ اب اس بنگلے میں 3 کمرے نیچے جبکہ 3 ہی اوپر والی منزل پر بنے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا لان تھا۔ نیچے والی منزل پر ایک اسٹور روم بھی بنا ہوا تھا جس میں کاٹ کباڑ اور دوسرا بنگلے کا چھوٹا موٹا سامان رکھا تھا۔ پھر ہمیں وہاں رہتے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب اچانک رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ امی ابو ایک کمرے میں سوتے تھے جبکہ ہم تینوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے۔ میں رات کو اٹھی تو پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ چھوٹی بہن کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اب میں ہی پانی کی تلاش میں باہر چلی آئی۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی بھی نہ تھی، میری عمر 11 سال تھی۔ پھر جیسے ہی میں کچن میں گئی تو میں نے وہاں 2 چھوٹے بچوں کو نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ کون ہو تم؟ میں حیرت سے ان سے پوچھنے لگی۔ میں یہ کہہ رہی تھی تبھی انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر دونوں اٹھ کر میرے پاس آئے اور اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، ہمارا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ان کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر ایک چھوٹے بچے نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے لے کر اوپری منزل کی طرف جانے لگا۔ اب میں کسی بت کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ تبھی اوپر جاتے ہی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گئی۔ اندر تو ایک جہان آباد تھا۔ ان کے ماں باپ بھی بڑے آرام سے نیچے زمین پر بیٹھے مجھے بڑی نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنے دونوں بچوں سے کہنے لگے، اس لڑکی کو لے کر اوپر کیوں آئے ہو؟ ہمیں اس کے خاندان کو تنگ کرنا ہے تاکہ خود ہی یہ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ دیکھو تو صحیح، 10 سالوں سے ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اب آ کر یہ رہنے لگ گئے۔
وہ عجیب و غریب عورت جس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ وہ ہماری جیسی نہیں دکھتی، اچانک ہی وہ اٹھ کر میرے قریب آنے لگی، لیکن میری نظر اس کے لمبے قد پر تھی جو چھت سے جا لگا تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنا عجیب و غریب پنجے نما ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں چیختی ہوئی پلٹ کر نیچے بھاگی۔ میرے چیخنے پر پورا گھر جاگ گیا۔ امی ابو میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ پھر میں روتے ہوئے امی کو کہنے لگی کہ وہاں اس کمرے میں کوئی رہتا ہے۔ امی ابو نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ ابو کہنے لگے کہ ضرور یہ خواب میں ڈر گئی ہوگی، ویسے بھی نیا گھر ہے، بچے جلدی گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ یہ کہہ کر امی ابو نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا۔ لیکن اگلے ہی دن جو کچھ ہوا اس نے ان دونوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہم آدھی رات کو سوئے پڑے تھے جب اوپری منزل سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ اس شور سے نہ صرف امی ابو بلکہ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر جیسے ہی کمروں کی طرف دیکھا تو ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سارے کمروں کے دروازے خود بخود کھل کے بند ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امی کا دل دہل گیا۔ امی نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ مسلسل 3 بجے تک ہم لوگ سو نہ سکے، کیونکہ پریشان کن واقعات نے ہمیں اس بنگلے میں رہنے ہی نہ دیا۔ آخر کار امی ابو نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا ممکن نہیں۔ ویسے بھی ہم پوری طرح ڈرنے لگے تھے۔ اس بستی کے لوگوں کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے بھی کوئی فیملی اس گھر میں نہیں رہ سکی۔ اس کے بعد سے ہم نیا گھر لینے میں بہت احتیاط کرنے لگے۔ پھر جیسے ہی ابو ریٹائرڈ ہوئے تو ہم نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا۔ اب ہمارے گھر میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی اس خوفناک گھر کی یادیں میرے ذہن پر سوار ہیں۔ ہم بڑے توجہ سے اریبہ کا واقعہ سن رہے تھے۔ اچانک ہی گاڑی میں گہرا سکوت چھا گیا۔ تبھی میری نظر کھڑکی سے باہر گھنے جنگل پر پڑی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کی رات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے ایک خوف کی کیفیت اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ پھر سہرش کہنے لگی، چلو نورینا، اب تمہاری باری ہے، تم ہمیں کوئی خوفناک واقعہ سناؤ۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ ہماری منزل قریب آ جائے گی۔ ضرور یہ وین کا ڈرائیور ہمیں اس جنگل سے باہر نکال کر ہماری منزل پر پہنچا دے گا۔ اس نے پلٹ کر وین کے ڈرائیور کو دیکھا، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھیں مرر سے ہمیں ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اس کے خوفناک چہرے سے نظر ہٹا لی۔ پیچھے بیٹھے 4 نقاب پوش آدمیوں نے تو حرکت بھی نہیں کی تھی۔ وہ جوں کے توں بیٹھ کر بڑے غور سے ہم چاروں دوستوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ اب میں تھوڑی دیر کو چپ ہوئی، پھر ان تینوں سے کہنے لگی کہ میرا واقعہ سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ سن سکو۔ میری آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ اریبہ کہنے لگی کہ اچھا، ایسے واقعے سننے میں تو مجھے بہت دلچسپی ہے، چلو اب تم شروع ہو جاؤ۔ پھر میں نے گہری سانس لی۔ انہیں کہنے لگی کہ آج تک میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب ہم دوسرے شہر کے ہاسٹل میں پڑھتے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا وہ کالج جہاں پڑھنے کے لیے ہم چاروں نے اپنے ماں باپ کی منتیں کی تھی؟ وہاں کا ہاسٹل جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر رکشی کہنے لگی، ہاں یہ بات تو مجھے یاد ہے، لیکن 2 سال ہم نے وہاں پر پڑھا، کبھی وہ آسیب ہمارے سامنے نہیں آیا۔ میں نے سر جھکایا اور پھر کہنے لگی کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس آسیب کو ہاسٹل میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ ان تینوں کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن میرے چہرے پر سچائی تھی۔ پھر میں ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک رات جب میری طبیعت خراب تھی، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ یوں تو ہم چاروں کا ایک ہی کمرہ تھا، لیکن میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور میں اٹھ کر باہر سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کچن سے منسلک ایک کمرے میں لمبا چوڑا وجود رکھنے والا ایک شخص کھڑا ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ ہاسٹل کا چوکی دار بھی بوڑھا شخص تھا۔ پھر یہ نوجوان دکھنے والا آدمی کون ہے اور لڑکیوں کے ہاسٹل میں اس کا کیا کام؟ یہی سوچ کر میں اس کمرے تک آئی۔ پھر میں اسے آواز دینے لگی، کون ہو تم اور یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میں وارڈن سے شکایت کر دوں گی، تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں کافی کڑکدار انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تبھی میری آواز سن کر وہ پلٹا۔ میں آج تک اس کی وہ سفید آنکھیں نہیں بھول پائی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی۔
اس نے کالے رنگ کی چادر اپنے شانوں پر لپیٹ رکھی تھی. لمبا قد، سفید آنکھیں چادر سے چہرہ چھپائے وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا. میں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی جب اچانک زوردار انداز میں دروازہ بند ہوا. جیسے غصے سے اس نے کمرے کا دروازہ خود ہی بند کر لیا. میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا. پھر میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی. میں چاہتی تھی کہ تمہیں بھی اس راز میں شامل کروں کہ میں نے اس کمرے میں ایک نوجوان آدمی کو دیکھا ہے جو دکھنے میں بہت پرکشش ہے، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں تمہیں یہ بات نہ بتا سکی. پھر دوسرے دن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. بار بار دل چاہنے لگا کہ میں اس کمرے میں جاؤں، جا کر اس نوجوان آدمی سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر وہ اس کمرے میں کیوں رہتا ہے، سب سے چھپ کر، حتیٰ کہ وارڈن کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں. پھر دوسری رات خود بخود میرے قدم اس کمرے کی طرف بڑھے تھے. سب کے سو جانے کے بعد میں جب کسی کمرے سے نکلی اور اسی کمرے میں جا پہنچی. آج بھی وہ سیڑھیوں کے پاس ٹہل رہا تھا. اس کی کالی چادر زمین کو چھو رہی تھی. میں جیسے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، اچانک ہی وہ میری طرف پلٹا. پھر غصے بھری آواز میں کہنے لگا، لڑکی مجھے بار بار تنگ کرنے یہاں کیوں آ رہی ہو؟ میں رات کو ہی خود کو ظاہر کرتا ہوں اور تم مجھے دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ جاتی ہو. میں گھبرا کر کہنے لگی کہ لیکن تم کون ہو جو سب سے چھپ کر اس کمرے میں رہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں ایک آسیب ہوں، ہاسٹل میں کئی سالوں سے رہتا آ رہا ہوں. پہلے میں کالج کے ایک پرانے درخت پر رہتا تھا، لیکن پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی. یہ کمرہ ہی میرا ٹھکانہ ہے. میں ایک نیک جنات ہوں، دن رات اپنی عبادت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے تو یہ کمرہ چھوڑ کر یہاں ٹہلنے آ جاتا ہوں. کیا تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تمہارے سامنے ایک جن ذات کھڑا ہے. میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ لیکن تم تو بہت خوبصورت ہو. میں نے سنا تھا کہ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں. میری بات سن کر وہ ہنسا تھا. پھر کہنے لگا، ہاں ہم لوگوں کی نظروں میں خوفناک، لیکن اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہے اور ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے. نہ جانے اس جن ذات نے کیا سحر کیا تھا. میں دن بدن اس کی طرف کھنچتی چلی گئی. اب ہر رات میں جیسے ہی سوتی تو مجھے اس کی یاد ستانے لگ جاتی. پھر اس کے سامنے جا پہنچتی. وہ میری طرف دیکھتا رہتا اور میں اس کی طرف. یوں ہم دونوں کے درمیان ایک پرکشش رشتہ بنتا چلا گیا. یہ بات میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایک جن ذات سے محبت کرنے لگی ہوں، حتیٰ کہ بچپن کی ان دوستوں سے بھی جو میرے بہت قریب رہتی تھی. لیکن برا ہو اس دن کا جب ایک دن میں ہاسٹل میں موجود نہ تھی. 2 دن کی چھٹی پر میں گھر چلی گئی تھی، لیکن جب میں لوٹ کر واپس آئی تو پتہ چلا کہ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی نے اس جن ذات کو دیکھ لیا تھا. اس لڑکی نے ہاسٹل میں ہنگامہ برپا کر دیا. وہ ہاسٹل کی وارڈن سے کہنے لگی کہ فوراً ہی کسی مولوی کو بلا کر یہاں پر دھاگے تعویذ کروائے جائیں، ورنہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے گی. لیکن جب میں لوٹ کر ہاسٹل آئی اس کے بعد مجھے کبھی وہ جن ذات نظر نہ آیا، لیکن آج بھی اس کی کشش میرے دل میں موجود ہے. میں اس سے ملنے کی خواہش میں تو کسی دوسرے انسان کو اپنے دل میں نہ بسا سکی. میں بڑی اداسی سے اپنے ساتھ پیش آنے والی یہ سچی کہانی انہیں سنا رہی تھی. وہ تینوں حیرت سے منہ کھولے میری یہ بات سن رہی تھیں. پھر اریبہ کہنے لگی، تم کتنی تیز ہو، کبھی ہمیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ اتنا بڑا راز تم نے ہم سے چھپا کے رکھا. میں اداس ہوئی اور مسکرانے لگی. کہنے لگی کہ اگر تم اس جنات کو دیکھ لیتی تو تم بھی اس کی عاشق ہو جاتی، کیونکہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا. وہ کہیں سے بھی ایک جن ذات نہیں بلکہ ایک پرکشش نوجوان کی طرح نظر آتا تھا. اب ہم چاروں بالکل خاموشی سے سفر کر رہے تھے، اپنے دماغ کے کسی کونے پر عجیب عجیب سی یادیں لیے. لیکن یہ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اب ہم چاروں باتیں کر کر کے بھی تھک گئے. پھر رکشی تنگ آ کر کہنے لگی کہ آخر یہ رات کیوں نہیں بیت رہی، اور جنگل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. کہیں یہ وین ڈرائیور کسی غلط راستے سے لے کر تو نہیں جا رہا ہے. میں بھی ماما بابا کے بارے میں سوچ کر اداس ہو رہی تھی. نہ جانے وہ ہمارے لیے کس قدر پریشان ہوں گے. پھر سہرش کہنے لگی، یار خوفناک باتیں کر کے تو میرے سر میں درد ہو گیا ہے. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے. ان جنات کا خوف لگتا ہے کہ مجھے سونے بھی نہیں دے گا. وہ سخت بیزار دکھائی دے رہی تھی. پھر میں کہنے لگی کہ ہاں، بھوت ہوتے ہی ایسے. اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں ان سے پوچھوں کہ آخر وہ اپنی دنیا میں کیوں نہیں چلے جاتے.
انسانوں کی دنیا میں رہ کر انہیں کیا ملتا ہے؟ پھر اریبہ کہنے لگی مجھے سخت جنات برے لگتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کبھی میرا ان کے ساتھ کوئی آمنا سامنا ہو۔ اچانک ہی میری نظر پیچھے بیٹھے 4 نقاب پوش مسافروں پر پڑی۔ وہ سب خوفناک نظروں سے ہمیں دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک ہی میری نظر کھڑکی سے باہر راستے پر پڑی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تو کیا ہم مسلسل اسی جگہ کے ارد گرد چکر کاٹے جا رہے تھے؟ میں گھبرا کر اپنی دوستوں سے کہنے لگی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلسل کئی گھنٹوں سے ہم سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ جگہ تو وہی ہے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ وہ تینوں بھی بری طرح پریشان ہو گئی۔ پھر میں غصے سے وین کے ڈرائیور سے کہنے لگی گاڑی روکو، ہمیں یہیں اترنا ہے۔ تبھی ڈرائیور کی کڑک دار آواز سنائی دی، یہ گاڑی نہیں رکے گی، تمہاری کوئی منزل نہیں، کیونکہ تم نے کچھ غیر مناسب باتیں کی ہیں جو ہمیں کسی صورت منظور نہیں۔ اس کی آواز بڑی خوفناک تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے ساتھ میری دوستیں بھی بری طرح پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی پیچھے بیٹھے ایک نقاب پوش مسافر کی آواز آئی، لڑکی یہ وین مسلسل سفر کرتی رہتی ہے، جب تک ہماری دنیا نہیں آئے گی یہ وین بھی نہیں رکے گی۔ پھر سہرش کہنے لگی کون ہو تم لوگ اور تمہاری دنیا کون سی ہے؟ کیا تم لوگ ہماری دنیا کے لوگ نہیں ہو؟ تبھی وہ چاروں ڈرائیور سمیت زور زور سے ہنسے تھے۔ ان میں سے ایک نقاب پوش کہنے لگا نہیں، ہم تمہاری دنیا کے نہیں ہیں بلکہ اپنی دنیا کے لوگ ہیں۔ ہماری دنیا تم سے بہت الگ ہے۔ ابھی تم جس مخلوق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں ہم وہی ہیں۔ یہ جنات کی بہن ہے تم لوگوں نے جن سے لفٹ لی ہے، وہ ہم سارے ہی جن ذات ہیں۔ ہم چاروں کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ہمارے حواس اڑنے لگے۔ میں خوف سے چیخنے لگی گاڑی روکو، ہمیں یہی اترنا ہے۔ لیکن گاڑی کسی صورت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان چاروں نقاب پوش جن ذات کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کی تضحیک کی ہے، اسی لیے تمہیں سزا ملے گی۔ کیسی سزا؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ سہرش جو سب سے زیادہ ڈرپوک تھی وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تبھی ان میں سے ایک نقاب پوش کہنے لگا ہمارے ساتھ گزارا ہوا یہ وقت تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ ہمارے کئی گھنٹے تمہارے کئی دنوں پر مشتمل ہوں گے۔ تمہاری منزل جب تک نہیں آئے گی اور یہ وین جب تک نہیں رکے گی جب تک تم ہماری بات پر راضی نہیں ہوگی، اور تم چاروں لڑکیوں میں سے صرف 3 لڑکیاں اس وین سے اتریں گی، جبکہ ایک کو ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہی تم چاروں کی سزا ہے۔ اب ہم چاروں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس وین میں سوار ہو کر ہم ان کے رحم و کرم پر تھے، نہ جانے وہ ہم چاروں میں سے کس لڑکی کو سزا دینے والے تھے۔ ہم چاروں بری طرح رونے لگے۔ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی زندگی میں ایسی صورتحال سے بھی واسطہ پڑ جائے گا۔ پھر اریبہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر ہم چاروں نے کیا کیا ہے جو تم ہمیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ تبھی ان نقاب پوش جن زادوں نے ہمیں غصے سے دیکھا، کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے تو بہت کچھ جھوٹ کہا ہے۔ یہ باتیں ایک دوسرے کے سامنے مان لو کہ تم نے جو بھی قصے کہانیاں سنائے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ ہم سب کے ہی چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ یہ بات 100% سچ تھی۔ میں نے اپنی دوستوں کو جو بھی کہانی سنائی تھی وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی۔ پھر رخشی کہنے لگی میں اس بات پر معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں نے وہ سارا واقعہ جھوٹ سنایا تھا۔ میں کبھی کسی سرکاری اسکول میں پڑھی ہی نہیں تھی، اسی لیے میں نے اپنی دوست کا واقعہ تمہیں جھوٹ بول بول کر سنایا تھا۔ وہ سخت شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اریبہ کہنے لگی ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں کبھی اپنی نانی کے گاؤں گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ شروع سے ہی ہمیں گاؤں میں جانا پسند نہیں تھا۔ بچپن تو دور کی بات ہے، کبھی بڑے ہو کر بھی ہم اپنی نانی کے گاؤں نہیں گئے تھے۔ پھر سہرش کہنے لگی وہ بلی والا واقعہ میں نے بالکل جھوٹ سنایا تھا، میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے ابو کا ایک پرانا واقعہ تھا جسے میں نے اپنے پاس سے لپیٹ لپاٹ کر تم لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ اب میں بھی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر شرمندگی سے کہنے لگی کہ میں نے بھی تم سے یہ ساری باتیں جھوٹ کی تھی، کیونکہ ایسا واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ کتاب میں موجود ہیروئن کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میں نے تمہیں اپنے پاس سے کہہ کر سنایا تھا۔ ایسا کبھی کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم چاروں ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ شاید آج اس جھوٹ نے ہمیں ایک ایسی مشکل میں گرفتار کر دیا تھا جس سے ہم چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہے تھے،
لیکن ان جنات نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ضرور سزا ملے گی، کیونکہ ہم چاروں نے جھوٹ بول بول کر ان کا مذاق بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم میں سے ایک لڑکی اس وین سے نہیں اترے گی، جبکہ 3 لڑکیوں کو وہ ان کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ اب وہ ایک لڑکی کون ہوگی، اس بات کا فیصلہ ہم چاروں کو ہی کرنا تھا۔ خوف کے مارے ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر وین کا ڈرائیور کہنے لگا، جلدی فیصلہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم چاروں کو ہی ہمارے ساتھ جانا پڑے۔ ابھی تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم چاروں میں سے صرف ایک لڑکی کو اپنی دنیا میں لے کر جائیں گے، لیکن اگر اس فیصلے میں دیر ہو گئی تو ہمارا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ ہم تم چاروں کو وہاں لے جائیں گے جہاں سے تم کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ اب میرے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، چاروں کے ہی چہرے خوف سے پیلے پڑ رہے تھے۔ ہم بچپن کی دوستیں سہی، لیکن اتنی بڑی قربانی کوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں کبھی بھی خود غرض ہو کر یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری جگہ کوئی دوست ان کے ساتھ چلی جائے۔ آخر کو ہم چاروں ہی ٹرپ پر ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ اگر ہم تینوں گھر چلے جاتے اور ایک دوست گھر نہ پہنچتی تو ہم اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیتے کہ وہ کہیں کھو گئی ہے یا کہیں چلی گئی ہے، یا ہماری خود غرضی سے اسے اس جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں سے وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں نے دیکھا وہ تینوں خوف سے رونے لگی تھیں، ان کی سسکیاں وین میں گونجنے لگی، لیکن وہ چاروں بہت خوفناک اور سنگ دل جنزات تھے، انہیں ہم پر کوئی رحم نہ آیا۔ پھر مجھے یاد آیا ٹرپ پر جانے کا فیصلہ میں نے کیا تھا۔ میری ضد پر یہ تینوں دوستیں گھومنے پھرنے کے لیے راضی ہوئی تھیں، کیونکہ میں ان چاروں میں سے زیادہ امیر اور دولت مند تھی۔ میرے بابا ایک بزنس مین تھے، وہ تینوں متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ میں ایک ہائی سوسائٹی سے تعلق کی بنا پر ان تینوں سے اکثر اپنی ناجائز بات بھی منوا لیا کرتی تھی۔ اب دوستی دکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ تینوں کسی مشکل میں گرفتار ہوں۔ پھر میں نے ان تینوں سے کہا کہ تم میری فکر مت کرو، تم تینوں حفاظت سے اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وین سے نہ اترنے والی لڑکی میں ہوں گی۔ وہ تینوں حیران پریشان رہ گئی۔ پھر اریبہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نورینا، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں ہرگز اس وین میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں بھی تمہارے ساتھ اسی وین میں موجود رہوں گی۔ پھر رخشی اور سہرش کہنے لگی، ہم دونوں اتنے خود غرض نہیں کہ ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر خود اپنے گھر چلے جائیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اسی وین میں موجود رہیں گے، بھلے ہی یہ وین کہیں بھی جا کر رکے، لیکن ہم چاروں میں سے کوئی بھی جب تک اس وین سے نہیں اترے گا جب تک ہم چاروں باحفاظت گھر نہیں پہنچ جاتے۔ دوستی کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا تو ہماری دوستی کی سچائی بھی سامنے آ گئی۔ ہم چاروں ہی ایک دوسرے سے وفادار تھے، مجھے ان کی باتوں نے دلی سکون پہنچایا تھا۔ پھر ہم چاروں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، یہ جنات کی دنیا نہ جانے کیسی ہوگی اور یہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے، اس لیے تم تینوں اگر اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ایسی امید نظر آئے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اب میں نے انہیں سمجھا دیا تھا، لیکن وہ تینوں رونی سی صورت بنا کر مجھے اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ خوفناک صورت والے نقاب پوش کہہ رہے تھے کہ اگر تم چاروں نے جلد فیصلہ نہ کیا تو ہم تم چاروں کو اپنی دنیا میں لے کر چلے جائیں گے۔ یوں میں ان کے ساتھ رہ کر انہیں باحفاظت گھر پہنچا سکتی تھی۔ پھر اچانک وہ وین رکی، تبھی اس کا دروازہ کھلا۔ تھوڑی ہی دور ایک سر پر کیپ رکھے آدمی موجود تھا۔ وہ تینوں روتے ہوئے اس وین سے اتر گئیں، جبکہ مجھے یہیں پر بیٹھے رہنا تھا۔ انہوں نے مڑ کر آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ سے اس وین کا سفر شروع ہو گیا۔ اب میں خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آ کر میرے برابر میں بیٹھا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھیں مجھے کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئیں۔ اچانک ہی اس نے اپنا نقاب اتارا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنات تھا جو کبھی کبھی مجھے ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اپنی دوستوں سے جھوٹ کہا تھا، صرف اور صرف ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہ میں نے بھی اپنی کہانی جھوٹی سنائی تھی۔ بھلے ہی ان تینوں نے مجھے جھوٹی کہانی سنائی تھی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ بالکل سچا تھا۔ میرے برابر میں بیٹھا جن وہی تھا جو آج سے نہیں بلکہ کئی سال پہلے میری زندگی میں ایک عجیب کشش لے کر آیا تھا۔ اس نے میری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لیا، پھر کہنے لگا، کیا تم مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو؟ اب میں خاموش تھی۔ پھر کہنے لگی، مجھے تمہاری کشش نے کئی سال تک اپنی گرفت میں رکھا،
لیکن آج میری دوستی میرے لیے بہت پریشان ہوگی۔ میرے والدین جن سے میں خود ضد کر کے اس ٹرپ پر آئی تھی، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، اور اکلوتی اولاد کا بچھڑ جانا ان کی زندگی میں بہت طوفان برپا کر دے گا۔ مجھ پر مہربانی کرو اور مجھے واپس میری دنیا میں چھوڑ دو۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ میری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگا، پھر کہا کہ میں نے صرف آزمانے کے لیے تمہیں اس وین میں روکا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کوئی ذہنی اذیت دوں۔ تم جانتی ہو کہ آج اس وین میں سفر کرتے ہوئے مسلسل تمہیں 1 مہینہ گزر گیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے دن بہت چھوٹے جبکہ تمہارے گھنٹے بہت لمبے ہوتے ہیں۔ آج 1 مہینے بعد تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ گی۔ میں حیرت اور خوشی سے حیران رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نقاب پوش مجھ پر اس قدر مہربان ہو جائے گا۔ وین کے ڈرائیور نے شیشے سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا کہ جنات نیک ہوتے ہیں، کچھ بد فطرت نیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ہم سارے نیک جنات ہیں۔ جب تم چاروں دوستوں کے منہ سے ایسی عجیب و غریب کہانیاں سنی، خوف اور دہشت والی، تو ہمیں بہت غصہ آیا۔ حالانکہ ہم کسی مخلوق کو تنگ نہیں کرتے، بلا وجہ ان کی زندگی میں دخل اندازی ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم تم چاروں کو تمہاری منزلوں پر پہنچانے والے تھے، لیکن جب ایسی بے سروپا کہانیاں اور جھوٹے واقعات سنے تو ہمیں بہت غصہ آیا۔ ہم آنکھوں کے اشاروں سے ہی ہر بات کر لیا کرتے ہیں، لیکن تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ تم نے بالکل سچا واقعہ سنا کر یہ ثابت کر دیا کہ نیک جنات کی کشش ایسی ہوتی ہے جو انسانوں کو کئی سالوں تک نہیں بھولتی۔ اب میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں کبھی کبھی تم سے ملنے تمہاری دنیا میں آ سکتا ہوں۔ میں نے اسے خوشی سے اجازت دے دی، کیونکہ میں اسے آج تک نہیں بھولی تھی۔ اب انہوں نے مجھے میری منزل پر اتارا اور جنات کی وہ مسافر وین مجھ سے بہت دور چلی گئی۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی۔ مما بابا نے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر بابا کہنے لگے، بیٹا کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تمہاری دوستیں آ کر کہنے لگیں کہ تم ان سے جنگل میں بچھڑ گئی تھی۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی کہیں اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ ماما کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، کہنے لگی کہ اچھا، آج میں اپنے سچ کی وجہ سے آپ کے سامنے ہوں۔ زندگی میں کچھ جھوٹ ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دوستوں کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مما مجھ سے پوچھتی رہ گئیں، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ جب ہم چاروں دوستیں اکٹھی ہوئیں تو ان تینوں نے مجھ سے معافی مانگ لی کہ انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں دوستوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی نہیں چھوٹتی ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی کسی سے جھوٹی باتیں یا جھوٹی کہانی نہیں کہنی چاہیے، ایسے میں نہ جانے کس کے اوپر کس بات کا گہرا اثر ہو جائے۔ آج ہماری دوستی کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ اب ماما بابا میری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار اکیلے میں وہ جن ذات مجھ سے ملنے آتا ہے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔